تو والدین کی، اگر والدین ہیں تو اپنے بچوں کے جو ہے کیا حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو رشتہ داروں کی، دوستوں کی، پڑوسیوں کی، بھائیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کر رہے ہیں، دعوت نہیں دے رہے ہیں تو وہ عذاب میں شریک ہو جائیں گے۔ جو نیکی کرنے کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع رسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من زل إذا اهتديتم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد
عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، بڑائی اور بزرگی اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، رازق و مدبر ہے۔ وہی ہے جس کے قبضہ قدرت میں ساری سلطنت ہے، جس نے لفظ کن سے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا ہے۔ وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے، وہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ۔ انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے انبیاء اور رسول کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ درود السلام ہو نبیوں کے سردار، خاتم النبیین والمرسلین، امام الحرمین والثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ۔ میرے اور آپ کے دلوں کے بہار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ برادران اسلام و خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں اصلاح معاشرہ کی ضرورت اور اس کے تقاضے، تعلیمات نبویہ کی روشنی میں چند اہم باتیں گوشے گزار کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ایک سماجی حیوان ہے۔ معاشرہ یعنی جماعت، قوم۔ انسان جہاں رہتا ہے اس کے ساتھ اس کے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، دوست و احباب سب اس کے ارد گرد آمنے سامنے ہوتے ہیں، اور انہی کے درمیان
وہ آنکھ کھولتا ہے، بچے سے جوان ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، پھر اس کائنات سے رخصت ہوتا ہے۔ جہاں تک معاشرے کی اصلاح کی بات ہے، ہر فرد یہ سوچ لے کہ میں درست ہو جاؤں، میں راہ راست پر آ جاؤں، میں توحید پر جم جاؤں، میں شرک سے بچ جاؤں۔ ہر آدمی خود اپنی اصلاح کر لے تو ممکن ہے کہ معاشرے کے اندر اصلاح آ جائے، معاشرے میں سدھار آ جائے۔ اگر آدمی اپنی اصلاح نہیں، صرف دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتا ہے تو اصلاح ناممکن ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوصاف کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کأنہ خلق القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہتے جو کہتے اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ تو معاشرے کی اصلاح کے لیے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر فرد سب سے پہلے اپنی اصلاح کر لے۔ دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی توحید پہ آ جائے، شرک نہ کرے، لیکن دوسروں کو توحید کی دعوت نہیں دیتا ہے، دوسروں شرک سے نہیں روکتا ہے، آدمی خود نماز پڑھے اور اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم نہ دے، تو ایسی صورت میں یہ تعلیم ملتی ہے کہ جہاں گنہگاروں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، وہی نیکوکار بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نیکی کرنے والا اور ایک ہوتا ہے نیکی کی دعوت دینے والا۔ نیکی کر رہے ہیں، دعوت نہیں دے رہے ہیں تو وہ عذاب میں شریک ہو جائیں گے۔ جو نیکی کرنے کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، روکتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو پھر جو اللہ کا عذاب آتا ہے اس دعوت کی وجہ سے وہ عذاب ٹل جاتا ہے۔ دو باتیں سامنے آئیں، یہ ہے خود نیک عمل کرنا، دعوت نہ دینا
گناہ کے عذاب یعنی عذاب کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ دوسری چیز نیکی کے ساتھ نیکی کی دعوت دینا اللہ کے عذاب کو ٹالا دے۔ تو اصلاح معاشرے میں یہ بنیادی چیز ہے کہ جہاں ہم عمل کرتے ہیں وہیں دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اثر کیا ہوتا ہے؟ میں نمازی ہوں، سبحان اللہ، میرے بھی بچے نمازی نہیں ہیں، میں سمجھ جاؤں کہ میں جنتی ہو جاؤں گا، میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا، نہیں، بلکہ بیوی اور بچے قیامت کے دن مقدمہ دائر کریں گے نماز پڑھتے تھے لیکن ہم کو کبھی انہوں نے نہیں دعوت دی۔ جہاں ہم کو عذاب میں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے ان کو بھی شریک ہو۔ اگر یہ جیسے کھانے کی پینے کی دیگر ضروریات پوری کرتے ویسے ہی اگر یہ نماز کی دعوت دیتے، شرک سے روکتے تو ہم جاتے، ہم بھی نماز پڑھنے والے ہو جاتے۔ آئیے عزیزان گرامی، اصلاح معاشرہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بلکہ بہت ہی ایک مشکل امر ہے۔ کسی شاعر نے کہا پانی میں ہے آگ کا لگانا دشوار، پانی میں آگ کا لگانا دشوار، بہتے دریا کو لانا دشوار، دشوار تو ہے مگر نہ جتنا کہ بگڑی ہوئی قوم کا بنانا دشوار۔ تو بگڑی ہوئی قوم کا بنانا دشوار کن مرحلہ ہے، لیکن اصلاح معاشرہ، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ ہم پر کی طرف عائد کیا گیا ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے الگ ہوں، نہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ایک بہترین امت ہو جو اسی لیے نکالی گئی ہو کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکنے والے ہو جاؤ۔ یہ امت میں یہ سارے شامل ہیں۔ ایک ہے امت دعوت اور ہے مسلمان، یہ سب کے سب اس آیت کے اندر یہ شامل ہے کہ یہ خیر کی بات سیکھیں اور سکھائیں، جانیں اور ہم کریں۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم یہ اس کے مکلف نہیں ہیں، بلکہ آپ اس امت کے وہ دائی ہیں جو غیر مسلم ہیں، جو اسلام قبول نہیں کیے ہیں، ان سب کو اسلام کی طرف بلانے کی ذمہ داری آپ پر عائد کی گئی ہے۔ آئیے عزیزان گرامی، اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آج معاشرے میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کورونا وائرس کے وقت میں ایسی بیماری جو ہر ایک اس سے آ رہا تھا، ہر ایک اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، ہر ایک اس میں ایسا بھی اگر چھینک کھانسی کچھ زیادہ ہو گئی فوری علاج کے لیے بھاگ رہا۔ اس بیماری سے بڑھ کر سب سے بڑی بیماری جس کا ڈر ہمیں ہونا چاہیے وہ ہے شرک۔
कोरोना वायरस जो आलमी वबा जिसके खतरा थे, हर उससे हाई था, तो उससे कहीं ज्यादा डर हमें किससे होना चाहिए? क्यों? ये बीमारी एक आदमी को ले डूब सकती है, लेकिन शेख जो आपकी नस्ल दर नस्ल को तबाह कर सकती है। आप अगर इससे नहीं बचेंगे कि अज़ाब के शिकार हो जाएंगे, और आखिरत में भी अल्लाह ताला सब गुनाहों को माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को हरगिज माफ नहीं करेगा। तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ। भलाई का हुक्म देना, मुफस्सिरीन इसकी तफसीर में लिखते हैं, सारी भलाइयों में सबसे बड़ी भलाई तौहीद की दावत है। और वतनहौना अनिल मुनकर, मुनकर से रोकना सारी बुराइयों में सबसे बड़ा मुनकर शिर्क है। अगर हमें दीन की इस्लाह की जरूरत अगर है, तो सबसे पहले कौम में तौहीद को आम करने की जरूरत है। अल्लाह की अज़मत, खुदरत, ताकत की कदर जैसी करनी है लोगों के अंदर नहीं है, उस चीज को ज्यादा आम करने की जरूरत है। और शिर्क ये अल्लाह की नाक़दरी है। जितना भी शिर्क कर रहे हैं, ये अल्लाह की नाक़दरी, अल्लाह की ताकत न पहचानने, अल्लाह की कुदरत को, उसकी कुदरत को न जानने का नतीजा है कि शिर्क कर रहा है। मामूली सी चीज है, अगर कोई बीमारी आई, उसको दूर करने वाला कौन? बीमार करने वाला भी वही, शिफा देने वाला भी वही। अगर अल्लाह किसी को बीमार, दुनिया की कोई ताकत हो जो अल्लाह की ताकत से लड़ सकती है? नहीं, हरगिज नहीं। तो जो बीमार करता है वही शिफा देता है। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, वही जब मैं बीमार होता हूं तो वही शिफा देता है। बीमार करने वाला भी वही, शिफा देने वाला भी वही। आगे अज़ीज़ान गिरामी, मुआशरे के अंदर जहां शिर्क को दूर करने की जरूरत है, तौहीद को आम करने की जरूरत है, वैसे ही सुन्नत को आम करने की जरूरत है। बिदअत और खुराफात से बचाने की जरूरत है। और इसके बाद बहुत सारे मराहिल आते हैं। इस्लाह मुआशरे के अंदर क्या है? इस्लाह मुआशरा में खुद अपनी इस्लाह की जरूरत है, और अपनी भी बच्चों की इस्लाह की जरूरत है। बच्चों को जो बचपन से ही सही तरबियत की जरूरत है। जवानों को जवानी में उनके अक़दार को जानने और अपनी जवानी को इबादत में लगाने की जरूरत है। बुजुर्गों को जहां आखिरत की तरफ एक कदम उन्होंने रख लिया है, वहीं अल्लाह की खशियत को अपने दिलों में पैदा करने, अपने क़ुलूब का तस्किया करने की जरूरत है। हर कदम पर हर एक को अपनी इस्लाह की जरूरत है, चाहे वो आम हो, चाहे वो खास हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो आलिम आदमी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो बीमार हो। हर एक को अपनी अपनी इस्लाह की सबको जरूरत है। इस्लाह कौम, ये कुरान करीम की इस आयत के मिसदाक है। आइए मैं दो चंद मिसालें देकर अपनी बात को खत्म कर दूं। पहली बुनियादी चीज, दांत में अगर कीड़ लग जाता है तो हम क्या करते हैं? फौरी अगर उसकी मरम्मत करते हैं, रूट किनाल करते हैं, तो क्या होता है? दांत बच सकता है। आप उसको वैसे ही रखेंगे तो एक वक्त आएगा कि दांत को उखाड़ के फेंक देना पड़ेगा। तो इसी तरह
معاشرے کے اندر بیماریاں آئیں گی، اس کو اس کی اصلاح کرتے رہیں گے تو ممکن ہے کہ آگے وہ بیماری نہیں بڑھے گی۔ آئیے عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اس آیت کے بارے میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم خود ایک ہدایت پر رہیں گے، شاید کہ ہم کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جب یہ بات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں یہ دعوت دی، دیکھو جہاں تم ہدایت پر ہو وہیں لوگوں کو برائی سے روکو، اگر نہیں روکیں گے تو ان کی وجہ سے جو عذاب آئے گا اس عذاب میں آپ سب بھی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو یہ پہلی بات ہوگی۔ اب یہ مسئلہ جہاں تک اصلاح کا تعلق ہے، ہم یہ دیکھیں دعوت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں۔ ایک شخص آیا کہنے لگا میں زنا کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، سارے گناہ کرتا ہوں، پورے کو ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے ایک ایسی تعلیم دیجئے کہ جس سے میں گناہ کو چھوڑ دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ ایک کام کیجئے کہ آپ جھوٹ مت بولیے۔ جھوٹ مت بولیے۔ تو کہا ٹھیک ہے، ایک ہی عمل، ہاں ایک عمل کر لیجیے۔ جب اسے شراب پینے کے لیے شراب پی لی، اگر اللہ کے رسول پوچھیں کہ آپ نے شراب پی لی، اگر میں کہہ دیا پی کر نہیں پی لیا تو جھوٹ ہو جائے گا، اگر پی لیا تو یہ آپ کی نظر میں سب سے برا بہتر ہے کہ شراب۔ پھر اس کے بعد سوچا زنا کرے، پھر سوچا اس نے اگر اللہ کے نبی صاحب پوچھیں کیا تو نے زنا کیا، تو اگر میں کر کے کہوں گا نہیں کیا تو جھوٹ ہو جائے گا، اگر کیا پوچھا میں نے یہ کام کیا تو سب کے سامنے میری سے بڑی ذلت رسوا کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس برائی کے پیچھے وہ سوچتے گیا، یہاں تک کہ وہ جھوٹ بولا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا، بیعت کیا ہے، وہاں تک کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو ایک عمل ایسا کہ جس کی وجہ سے ساری برائیاں اس کی چھوڑ دیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے دعوت کے مرحلے میں لوگ آپ کے درمیان ایسے ہوں گے جو ان کے اندر ہوں گی، لیکن ان کو ہمیں تعلیمات نبویہ کی روشنی میں جو سب سے بڑا منکر ہے اس سے بچنے کی ہمیں تعلیم دینا چاہیے۔ اور ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک شخص، عرض کرنے لگا اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے، بابا کے سب میں کروں، جو چاہے کروں گا، لیکن زنا کی ایک کی اجازت دے دو بس۔ صحابہ سن کے حیران ہوئے، یہ کیا کہہ رہا ہے، ڈانٹنے لگے۔ اللہ کے رسول نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس سوال کا کتنے انداز سے سمجھایا، آپ دیکھیے۔ آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا کہ مجھے صرف زنا کی ایک اجازت دیجیے، بابا کہ میں اسلام لگے پورے کام کرتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کیا یہ کام اپنی ماں کے ساتھ تم کرنا پسند کرو گے؟ ہاں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ پھر اس کے بعد آپ رسول نے ان سے پوچھا کیا آپ یہ اپنی بیٹی کے ساتھ کرنا پسند کرو گے؟ ہاں نہیں۔ یا تم اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کرنا پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ یا تم اپنی خالہ کے ساتھ کرنے کو پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ کیا تم اپنی پھوپھی کے ساتھ کرنا پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ جب تم جو ہے ان کے ساتھ یہ عمل کرنا پسند نہیں کرتے تو ہر لڑکی وہ کسی نہ کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے، کسی کی بہن ہو سکتی ہے، کسی کی پھوپھی، کسی کی خالہ، کسی کی ماں ہو سکتی ہے۔ تم کیسے کا کام چاہتے ہو؟ آؤ اس میں توبہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ تو اس کے گناہ کو معاف فرما دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شاملہ کی اللہ اس کی حفاظت فرما دے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص نے کبھی
اس گناہ کی طرف دیکھا بھی نہیں آیا. اللہ. معاشرے کے اندر برائی ہوتی ہے لیکن اس کی اصلاح بھی حسن انداز میں ہم کو کرنا چاہیے. باقی آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی سوال کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ پیارے نبی سے سوال کر رہے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں, کیسے صحابہ کرام ایمان سے لبریز نہیں کرتے. دیہاتی آدمی آیا مسجد کے کونے میں جو پیشاب کرنے لگا, تو صحابہ ڈانٹنے لگے, اللہ کے رسول نے کیا کہا, جاؤ جاؤ خاموش ہو جاؤ, کرنے دو. کر رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پوری طرح سے کرنے, پوری طرح سے کر دیا. لیکن صحابہ اس کو بھینٹ کے لگ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, صحابہ کو کہا جاؤ ڈول سے پانی لاؤ. پانی لائے, پانی بہایا, پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہے اس کو دھویا. اور وہ دیہاتی آدمی جو غیر مسلم تھا, آپ کے اخلاق کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا. میں بہت ساری خرابیاں ممکن دیکھیں گی, آپ کے سامنے یہ چیزیں آئی تھی, لیکن آپ کو کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے انداز میں برائیوں کو آپ نے دور کیا. تو بہت ساری باتیں تھیں, وقت ختم ہوا چلا ہے, اس لیے میں آگے اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے صرف آج کے درس میں یہ بات کہوں گا کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے چند بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا اچھا نام رکھیں, اس کا اچھا نام رکھیں. جیسے ہی بولنے لگے تو آپ کیا کریں؟ اللہ اور کلمہ اللہ کا نام سکھائیں, اللہ اللہ کہنا سکھائیں. اور اسی طرح سے جب 5 سال سے لے کر 10 سال کی عمر کے ہو جائے تو انہیں جو ہے کہ قرآن کی تعلیم دیں. جی حالت سے معاشرے کے اندر خرابی آتی ہے. آپ لوگ اپنی اولاد کے متعلق جو کیا ہے غفلت نہ برتیں ہیں. آپ اپنے بچوں کو یہ پیریڈ کے اندر اور ان کو جو ہے دینیات سکھائیں, قرآن پڑھنا سکھائیں, اور اسی طرح سے دینی تعلیم بھی دیں اور عصری تعلیم بھی دیں. کہیں بھی قرآن حدیث میں عصری تعلیم مت دو بول کے نہیں آیا, ہاں, لیکن آپ ترجیح دین کو دینا ہے. پہلی بنیادی چیز دین کو ترجیح دینا ہے. ترجیح کے اندر ہم کہیں گے دین کو ترجیح دو, لیکن اصلی تعلیم سے انکار نہیں کریں گے, وہ بھی پڑھانا, لیکن آپ ترجیح دین کو دیجئے. آپ اب یہ دیکھیے آپ کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے یا نہیں, آپ کی بچی قرآن پڑھ رہی ہے یا نہیں, آپ کی بیوی قرآن پڑھ رہی ہے یا نہیں, آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے یا نہیں. یہ ہے کبھی ہاں آج نہیں تو کل ہمارے جو کیا ہے خرابیاں دور ہو سکتی ہیں. اگر ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ وقتی طور پہ کانوں کے مزے ہیں جو جمعے کو یا کوئی جلسے میں سن لیتے ہیں اور جو ہے وہیں چھوڑ دے کے چلے آتے ہیں. اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو جمعے کے ساتھ سمجھیں گے, اللہ کا ڈر کے دل میں آئے گا. قرآن کو لازم کر لو, لازم عمر میں بچہ ہو جوان ہو بوڑھا ہو قرآن پڑھنے کو لازم کر لیں. دوسری بنیادی چیز تعلیم کے ساتھ نماز کی پابندی کرائیں. نماز کی پابندی اگر نہیں ہوتی ہے تو معاشرے کے اندر جو خرابیاں دور نہیں ہو سکتی ہیں. قرآن یہ وعدہ کر رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز ہی فاحشات منکرات سے روک سکتی ہے. جو بھی ہمارے اندر خرابیاں ہیں, ممکن ہے کہ میں صبح سے ظہر تک کچھ غلط کام کیا ہوں گا, لیکن نماز پڑھنے کا اللہ کا ڈر آیا تو توبہ کر سکتا ہوں. میں نماز ہی نہیں پڑھا تو میرے خرابیاں ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو ہر ایک کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے, ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ جو ہے کیا انہوں خراب ہے انہوں خراب ہے, نہیں, ان کے حق میں دعا کرنا چاہیے. جو بھی بگڑے ہوئے لوگ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, اے اللہ یہ 2 عمروں میں عمر کو توفیق دے دے. تو ابو جہل کو نہیں ہوئی, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ توفیق ہوئی. ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں, ان کی والدہ کافر تھی, کافرہ تھی. اللہ کے رسول کے پاس آئے دعا کرو, اللہ کے رسول دعا کی, گھر پہنچے تو والدہ مسلمان ہو گئی. آپ جو معاشرے کے اندر شرک ہے, بدعت ہے, خرافات ہے, ڈوبے ہوئے ہیں. ہاں, ایک بھائی توحید پر ہے تو دوسرا بھائی مشرک ہے.
ایک گھر ایسا ہے تو ایک گھر ایسا ہے، تو اب ہم کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور اصلاح کے لیے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینا چاہیے۔ ہم سے جو ہو سکتا ہے، پڑھے لکھے ہیں تو دعوت دیں، آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ پیسہ جو ہے دعوت کے لیے لگائیں، طاقت ہے، قوت ہے تو اس کے لیے آپ لگائیں، تو ممکن ہے معاشرے کے اندر اصلاح ہے، ممکن ہے۔ ساتھ ساتھ بیکاری یہ سب سے گمراہی کا سبب بنتی ہے، تو بیکار کوئی نہ رہیں۔ یہ بیکاری، بے روزگاری آدمی کے ایمان کو خراب کر دیتے ہیں، تو آپ بیکار رہنا، کچھ نہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، کماؤ، محنت کرو، کچھ نہ کچھ محنت کرتے رہنا۔ بے روزگاری بھی آپ کے ایمان کو خراب کر دیتی ہے، تو لہذا کوئی بھی بیکار نہ ہے، کچھ نہ کچھ کریں۔ آج کا دن میں 1000 روپے کماتا تھا، لیکن 100 روپے بھی کمایا تو بہتر ہے، لیکن کھا کے سو گیا، روڈوں پہ بیٹھا رہا، یہ سب سے خرابی ہے۔ یہ نہیں میں کمایا تو 1000 ہی کماتا ہوں، نہیں تو نہیں کماتا، آج کا دن سو جاتا، نہیں، یہ غلط ہے نظریہ۔ آپ روز کا روز جتنی بھی آپ محنت کریں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، کمی اور زیادتی ممکن ہے۔ اور یہ بہت ساری باتیں تھیں، انشاءاللہ کسی موقع پہ باتیں بتائی جائیں گی۔ دعا ہے کہ ہر ایک کو اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر ایک کو اپنے اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ شوہر کو بیوی کے حقوق، بیوی کو شوہر کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم اگر بچے ہیں تو والدین کی، اگر والدین ہیں تو اپنے بچوں کے جو ہے کیا حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو رشتہ داروں کی، دوستوں کی، پڑوسیوں کی، بھائیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ یہ حقوق کی ادائیگی ہی سے معاشرے کی اصلاح ممکن ہے۔ اے اللہ جہاں سے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے وہیں سے معاشرہ بگڑتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔